نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس زندگی میں پیش آنے والے حالات و معاملات کے متعلق ہے، جس میں ہم کئی لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے معاہدہ۔ تو آج کا ہمارا درس آداب معاہدہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ جس شخص نے ظلم کیا اس پر جس سے معاہدہ ہو چکا، یا اس کے حق کو نقصان پہنچایا، یا اس کو تکلیف دی اس کی طاقت سے زیادہ، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو میں اسے قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ لفظ عقود عقد کی جمع ہے، عقد کا معنی ہے باندھنا، لہذا جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے اسے عقد کہا جاتا ہے۔ کسی معاملے کو عقد کہا جائے یا عہد و معاہدہ، اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ دو فریقوں نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی پابندی اپنے لیے لازم کر لی ہو، اور دونوں متفق ہوں، اس کو پابند ہو گئے ہوں۔ آج کل ہمارے عرف میں اس کا نام معاہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ اس ارشاد باری میں ہر طرح کے معاہدے شامل ہیں۔ اس سے مراد معاہدہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے سلسلے میں کیا ہے۔ وہ معاہدہ بھی شامل ہے جو دو فرد کریں، جیسے شادی بیاہ کے معاہدے اور خرید و فروخت کے معاہدے، اور وہ معاہدے بھی داخل ہیں جو دو قومیں کرتی ہیں، لہٰذا بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی بھی لازم ہوگی۔ زمانہ اسلام سے پہلے جو لوگ بھی معاہدہ کرتے تھے، لیکن عموماً معاہدات کی پابندی محکومی کی علامت اور معاہدات کو توڑنا جرت اور برتری کی نشانی سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات فرمائے، وہ معاہدات کی تاریخ میں مثال ہی معاہدے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان معاہدات میں بنیادی معاہدہ وہ ہے جو صلح نامہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا، اس وجہ سے اس کا نام حدیبیہ ہوا۔ یہ علاقہ مکہ معظمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ اکثر حصہ حرم میں ہے، باقی حرم سے باہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ یکم ذی القعدہ کو روانہ ہوئے۔ تقریباً 1500 انصار و مہاجرین صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ سمجھے کہ یہ جنگ کرنے آئے ہیں، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ قریش کو آگاہ کر دیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں کو یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے قصاص عثمان کے لیے موت تک لڑنے کی بیعت کی، جو کہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ قریش کو جب بیعت کی خبر ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا اور سہیل بن عمر کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ طویل گفتگو کے بعد ایک معاہدہ تیار ہوا جو کہ صلح نامہ حدیبیہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھنے کا حکم دیا، اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی۔ عرب میں قدیمی دستور یہ تھا کہ وہ بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے سہیل نے کہا میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا، قدیم دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھواؤ۔ لیکن پھر جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھوایا تو پھر سہیل نے کہا ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں،
اگرچہ تم میری تکذیب کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں تو ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ پھر آپ نے خود مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ معاہدہ لکھنے کے آداب میں اسوہ حسنہ سے یہ مثالیں ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ پھر معاہدے کی شرائط میں سے ہر شرط خوب توجہ کے قابل ہے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قریش کا جو شخص بغیر سرپرست کی اجازت کا مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو، اور جو مسلمانوں میں سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہ اسی سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بغیر حج و عمرہ کیے مدینہ واپس جائیں، اور آئندہ سال صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں۔ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ ہو اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ اور یہ بھی شرط تھی کہ قبائل عرب کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ یہ شرائط ہر مسلمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ بوجھ بھی محسوس ہوا، لیکن اس معاہدے کے بعد پیش آنے والے مفید نتائج نے ثابت کر دیا کہ یہ معاہدہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا اہم واقعہ تھا جو مسلمانوں کی آئندہ کامیابیوں کے پیش خیمہ بنا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین کہا گیا۔ اس معاہدہ سے بطور اسوہ حسنہ یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے سربراہ اگر کافروں سے صلح کا معاہدہ کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع سمجھیں تو صلح کر لینا جائز ہے، اور اگر صلح کا معاہدہ کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ نہ ہو تو پھر صلح جائز نہیں، کیونکہ یہ فریضہ جہاد کے خلاف ہے۔ معاہدات کے لیے ایک بات یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ جب معاہدہ ہو جائے تو دونوں فریقوں کے ذمہ دار افراد ان پر دستاویزات پر کریں۔ جیسا کہ حدیبیہ میں جب عہد نامہ لکھا گیا تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دستخط کیے، اور معاہدہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دستخط فرمایا، اور مشرکین کی طرف سے بھی کئی افراد نے دستخط کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے فرمائے ان میں سے یہ بات بہت نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات میں انسانی حقوق کا خوب خیال رکھا، ہر علاقے کے شہریوں کو بنیادی حقوق عطا فرمائے، مذہبی حقوق بھی دیے۔ معاہدات میں عقیدوں کی آزادی رکھی گئی، چنانچہ کسی شہری کو اپنا مذہب چھوڑنے اور اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ عبادات کی آزادی دی گئی اور ثابت کیا کہ اسلام کے زیر سایہ رہنے والے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بالکل محفوظ رہتی تھیں۔ معاہدہ نجران میں یہ بات شامل تھی کہ اہل نجران کی جان، مال، مذہب، عبادت گاہیں اور ان کے راہب محفوظ رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے معاہدہ فرمایا ان کے معاشی اور تجارتی حقوق کا بھی خیال رکھا۔ چنانچہ بنو ثقیف کے معاہدے کی یہ شک بھی تھی، اور اسی میں اس کی واضح مثال موجود ہے۔ اور پھر معاہدات کی پابندی اور پاسداری کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان معاہدات کی پابندی اور پاسداری کا ایک اعلیٰ معیار امت کے سامنے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ ذات امین اور صادق ہے جس کے معاہدات بھی دین اسلام کی دعوت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے تمام معاہدات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں یہ معاہدات امن و سکون اور باہمی اعتماد کا ذریعہ بنے اور آخرت کی فلاح کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔